السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں. یہاں رات ساری بڑی بارش ہوتی رہی ہے. میرا گزیبو بھی از انڈر واٹر اور اس وقت بھی باہر ڈریزلنگ تھوڑی سی ہو رہی ہے. میں یہ انٹرنس کا میرا تھوڑا سا شیڈ ہے جس کے نیچے سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں. بارش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہاں جیسے میں کہتا ہوں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس نیو جرسی میں بہت زبردست ہے. بہت زیادہ گرینری ہے اور کوئی 2-3 دن سے تھوڑی سی گرمی میں محسوس کر رہا تھا، جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ اب بارش ضرور ہوگی. کل جیسا کہ میں نے وی لاگ میں بتایا کہ جلسہ بہت زبردست ہوگا. یہ اس طرح کی کوئی نئی قسم کی تراکیب ہیں جس پہ کہ آپ لوگوں نے آرگنائز کرنا ہے سب کو. آج آپ میرے تھم نیل پہ دیکھ رہے ہوں گے آرگنائز اور ڈائی. ایکچولی یہ جو ایک بورڈ پکڑا ہوا ہے ایک خاتون نے، یہ بنیادی طور پہ ڈیٹروائے یا بوئنگ کے ادھر جو یونین کی ہڑتال ہوئی تھی وہاں سے، ڈیٹروائے کا ہے پروبیبلی. اور یہ ہڑتالیں یونینز کی سٹارٹ ہوئیں ہالی ووڈ سے یونین لوگوں نے کہا کہ ہم آرگنائز ہوں، ہم اپنے رائٹس کے لیے لڑیں اور یہ جو بدماشی ہے چند ایلیٹ کی یہ ختم کی جائے. انہیں ملا ملایا تو کچھ ہو نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کل میں لائبریری بند تھی تو میں بارنز اینڈ نوبل چلا گیا تھا. میں کچھ مختلف امریکی جرائد دیکھتا ہوں. ایک دی پروگریسو جریدہ ہے امریکہ کا. 1909 میں ایک سینیٹر نے اور اس کی بیگم نے یہ کیا تھا. دراصل میں آپ کو بتاؤں 20ویں صدی کے آغاز میں اور پوری 20ویں صدی جتنے جرائد آئے، یہ دوسری جنگ عظیم کے 10-20 سال تک یہ سارے آئے، ان سب کا جو فوکس رہا وہ یہ جعلی قسم کی یہ ڈیموکریسی سویلائزیشن جس کا کہ اپنا اس نے جس کی بنیادیں گریک سٹی سٹیٹ میں ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے رکھی، یہ وہی فراڈ، یہ وہی بدماشی. اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا پوری میں معاملات پاکستان سمیت کیسے خراب ہونے جا رہے ہیں. دی پروگریسو نے اپنے فرنٹ کور پہ، میں نے اگین تھم نیل لگایا ہوا ہے، پیلسٹینین ایک ماں ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور زبردست پیلسٹینینز کی فیور میں دی پروگریسو نے لکھا ہے. ایک رسالہ ویک دا ویک ہے امریکہ میں، اس میں جناب صاحب انہوں نے ٹرمپ کو فوجی یونیفارم میں دکھایا ہوا ہے. The dictator is coming. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معاملات سوئنگس میں چلتے ہیں، ہمارے ہیومن ہسٹری میں چلے ہیں which is very bad. لبرل ہوئے تو ایک دم مادر پدر آزاد، سارا LGBTQ ساری بکیں اس میں داغ دی گئیں، لیونگ ٹوگیدر، شادی کا انسٹیٹیوٹ، سب مادر پدر آزاد، کپڑے اتار کے ننگے ڈانس کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، وہ پھر پٹ گیا. فار رائٹ کا جو تھا سب کو آنے دو، بارڈر کھول دو، وہاں کتا بھی مر گیا ہے تو یار اس کا جنازہ ہونا چاہیے اور یہ وہ. ٹھیک ہے جی، اس کا ریئیکشن کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریگولیٹری میکنزمز جو ڈیموکریسی میں چاہیے، چیک اینڈ بیلنسز، ان کو انفورس کیا جائے. یہ کبھی نہیں رہا ہے. الٹا جناب صاحب اور لبرلائزیشن اور چند رولنگ ایلیٹ، لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم، یہ ٹرم یاد کر لیں. میں اکثر بولتا ہوتا ہوں ساری بدماشی اس دنیا میں اس کے اراؤنڈ چل رہی ہے. اور اس کے باہر جو ملک ہیں جو کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ میں ہیں، رشیا، چائنا، ایران، بادشاہتے، وہ بہت بہتر ہیں اس سے. کل سیسی ووٹ لے گیا، آپ دیکھ لیں، بدماش ہے، حرامزادہ ہے پورا جی. 68% ٹوٹل ڈرکنگ، بدماشی. نو بڈی لائکس سیسی. فری اینڈ فیئر الیکشن جی. گانڈا بھی اسی طرح 68% سے گانڈا صاحب جیت گئے ہیں. گانڈا صاحب چوتھے وزیر اعظم ہوں گے. گانڈا صاحب تو بس صرف اس لیے گئے ہیں کہ گانڈا ان پاپولر بہت ہے، تو گانڈے کے ساتھ وہ کلب اپ کافی سارے لوگ کر رہے ہیں
جن میں یہ استحکام پارٹی ہے، جن میں یہ وہ اپنا پیپلز پارٹی ہے، اب حصے بقیے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مائنس عمران خان اقتدار آپ کو ملنا ہے۔ عمران خان کو کوئی 10-20 سیٹیں نیشنل میں دے دیں گے، 30-40 کو صوبائی میں دے دیں گے، آپ نے حکومت کرنی ہے، اب سیٹل کرو۔ اب سیٹل نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے جی مینو جیڑی ہے وہ ران مینو دیو، پٹھ مینو دیو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ یہ اس حالات پہ آ کے، اور گانڈے کو جتنی قدرت رسوا کرے گی، میں ادھر ہی ہوں، جیسے بھٹو فیملی ذلیل و خوار ہوئی تھی، اسی طرح بالکل نواز گانڈا کی فیملی ذلیل و خوار ہوگی۔ بالکل بات شروع ہوئی تھی آرگنائز اور ڈائی، آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں یا آپ مر جائیں۔ یہ بہت سادہ سا معاملہ ہے جس کے فرنجز پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ دنیا یکسر بدل رہی ہے۔ یہ وہ میگزین تھے جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے، سویلائز ورلڈ کے لیے باتیں کرتے تھے، یہ اب وہ میگزینز ہیں جو یقین کریں کہ اب اپنا باتیں کر رہے ہیں کہ جناب صاحب کیسے واپس نیچرل سیٹنگز کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو کچھ اقتباسات بھی اور کچھ خبریں بھی، پاکستان سے تو یہی خبریں ہیں کہ افضل مروت کو رہا کر دیا گیا ہے، رہا ہوا نہیں ہے، اب اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کل کے جلسے پہ ابھی بھی ڈیبیٹیں جاری ہیں، حالانکہ کل صرف ایک ڈیمنسٹریشن تھی، اور اس ڈیمنسٹریشن میں نارملی پیپل ور ناٹ اونلی پرو پی ٹی آئی بٹ انٹائر اسٹیبلشمنٹ، انٹائر جی ایچ کیو، کہ وی میٹر، وی ول میٹر، تمہاری ایسی کہ تیسی ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں کیسے تم اتنے بڑے چڑھتے پھرتے ہو۔ بیسیکلی یہ سارا مقابلہ جو ہے اس طرح کا سلسلہ ہو رہا تھا، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ عوام جی ایچ کیو کی پھٹیاں کھیڑنے میں بہت اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دیٹس ریئلی اے مارولس تھنگ دے ہیو بین ایبل ٹو ڈو۔ میں ادھر آپ کو دکھاتا ہوں دا ویک میگزین کا ڈکٹیٹر ان ویٹنگ، دیکھیں ٹرمپ دکھایا ہوا ہے، ڈکٹیٹر ان ویٹنگ، اس کو ملٹری یونیفارم، اتنی جان نکلی ہوئی ہے ٹرمپ سے۔ اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ جب آدمی تنگ پڑ جاتا ہے پھر وہ ایکسٹریم فرنجز پہ جاتا ہے۔ القاعدہ وغیرہ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ ان کو ایکسٹریم فرنجز پر لے گئے تنگ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دی پروگریسو میگزین ہے، دسمبر جنوری کا ایشو ہے، کیسے ماں نے اپنی بیٹی کو، بچے کو تھاما ہوا ہے، کتنا مطلب ہولناک تصویریں ہیں جو ویسٹرن لبرل میڈیا اب کھل کے دے رہا ہے اسرائیل کی اس بدماشی پہ، اور پیپل میٹر۔ کل میں ایک بڑی انٹرسٹنگ، بلکہ ٹرمپ کا تھا کہ از امریکہ سلیپ واکنگ ٹورڈز اے ڈکٹیٹرشپ، آرٹیکل میں یہ تھا، پھر اس کا بتایا ہوا ہے کہ کیسے وہ ڈکٹیٹوریل ہی نظام رکھے گا۔ ایک انٹینس کاسمک رے فرام بیونڈ دا گیلیکسی، یہ دا ویک نے کیری کیا آرٹیکل کہ ایک بیونڈ دا گیلیکسیز بہت زیادہ انٹینس ایک کاسمک رے آئی ہے، پینیٹریٹ کی ہے پروبیبلی بلیک ہول سے دنیا میں، اور دیٹ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ابھی تک یہ پروبیبلی سب سے زیادہ تھی اس میں ہائیسٹ، one of the highest energy cosmic rays ever recorded has collided with Earth, reports The Guardian UK, and the scientists have no idea where it came from. Named Emeritoso after the sun goddess in Japanese mythology, the particle that hit Utah's telescope array had 244 extra electron volts of energy. That's second only to the aptly named Oh My God particle discovered in 1991. کاسمک ڈانس میں بات کرتا ہوتا ہوں، یہ کاسمک رے جو آئی ہے، آپ اس کے ساتھ ملیں، اس ڈانس کا حصہ بنیں، اس روشنی کا۔ کل میں نے جو پھر نور کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے سورہ صف میں
یہ جو صف بندی سے ہے سورہ صف، اس کی 8ویں جو ورس ہے کہ کیسے یہ جون سا روشنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ باطل کو مٹائے گا۔ پھر ایک اس پہ آرٹیکل تھا ہنری کیسنجر پہ، کچھ الفاظ بہت اچھے تھے جو میں نے سمجھا کہ میں ضرور آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ کیسنجر excelled at the international game of chess, said George Packer in the Atlantic, but his shocking indifference to human life and misunderstanding of human nature often clouded his long-term vision. His shocking indifference to human life. یحییٰ خان کو کہا چڑھائی کر دو ایسٹ پاکستان پہ، انڈونیزیا میں کہا جی کہ وہ ایسٹ ٹائمر کو مار دو، ٹھیک ہے۔ Indifference to misunderstanding of human nature often clouded his long term. In his adventures in Beijing, Kissinger did not foresee that tying together the US and China could damage America's manufacturing base and empower Chinese authoritarians. The humiliating collapse of the Soviet Union, which he helped orchestrate as advisor of President bitterly resentful Russia, that is now once again threatening peace in Europe. کیسنجر کو بہت اچھا ننگا کیا گیا ہے جی۔ کیسنجر کا بتایا گیا ہے کہ بڑا انٹرنیشنل افیئرس کا چیس ماسٹر سمجھا جاتا تھا۔ بیسیکلی کیسنجر کنٹرول کے لیے تھا، جیوز ہیجمنی کے لیے زائنسٹ کی تھا، بدماش تھا کیسنجر، بہت بڑا گنڈا ہی ول بی ریٹڈ، اور اسی کی وجہ سے اس پاکستان گیا تھا۔ تو کیسنجر کا انہوں نے کہا ہے، بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ اس نے جو ایکسیس لی، الٹا چین مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آ کے تن دیا اس نے، اور ہیجمنی مینوفیکچرنگ سیکٹر سے ہوتی ہے، پیسے سے ہوتی ہے۔ چائنا ڈالر کو جیسے ریپلیس کر رہا ہے، یوان کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، رنمبی اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس نے سوویت یونین کا بتایا کہ سوویت یونین کے کیس میں بھی کیسنجر نے اپنی طرف سے ڈس انٹیگریٹ کر دیا، لیکن وہ آ کے اوپر چڑھ گیا، وہ پھس پھسا سا کر کے ایک دفعہ آگ اگ لگا کے لوٹ مار کر کے پیچھے واپس چلے گئے۔ ویتنام کا دیکھ لیں، کہاں وہ ویتنام اب ان کو تھریٹن کرتا پھر رہا ہے۔ پھر ایک آرٹیکل پیلسٹین پہ آن جسٹس فار دا پیلسٹینین میں ایڈورڈ سعید کا این ایگزائلز ایگزائل میں تھا، تو اس سے سوال کیے گئے تھے۔ ایڈورڈ سعید بہت اچھا مسلم آتھر ہے، آپ نے اس کی کتابیں پڑھی ہوں گی، پیلسٹینین تھا۔ اس سے انٹرویو تب ہوا تھا، وہ انٹرویو چھاپا ہوا، کچھ حصہ بہت زبردست ہے۔ If there were a Palestinian state, would there be peace in the region? یہ کتے، یہ ویسٹرن زائنسٹ، اس نے کہا تھا I think there would be a greater degree of peace and a greater degree of stability. What is killing the region right now is sense of intolerable frustration. And that is why I think we have this extraordinary phenomena of religious resurgence. And it's not entirely Islamic, it's Christian, it's Jewish, it's all through the region. There is sense of impotence, a sense of standing still, and above all among the Palestinians, most articulate of all the Arab infirmities in the Middle East, there is a tremendous injustice, a sense of the endlessly being put off by the principally by the United States and its ally Israel. کیا زبردست ہے. اور یہ بیسیکلی آرٹیکل جو ہے بلاسٹ فرام دا پاسٹ کے نام سے پروگریسو نے دیا، بہت زبردست. اس نے کہا فرام دا بگننگ آف زائنزم وی ہیو ہیٹڈ ٹو ایڈمٹ دیٹ دا عربس ور دیئر. We knew they were there, but we pretended that they weren't. Or we talked about helping them, we didn't talk about dislodging them. Very few of us thought that the day would come when we would dislodge a kindred people. Nothing seems to be more dreadful than in the effect of in the effort to resettle our own people, we have been drawn into the terrible moral fate of treating another people with injustice. اندازہ لگائیں. آپ ادھر کافی بارش دیکھ رہے ہیں. لیٹ می فردر موو ٹو، تھوڑی سی ڈرزل تیز ہو گئی ہے تو لیٹ می کم اے بٹ ان سائڈ. ایکچولی وہ ونڈ اس طرف کی آ رہی ہے جس وجہ سے یہ رین کا ہو رہا ہے. اور دس از، بلکہ میرا چائے کا کپ بھی اسی میں
باقی میں ادھر ویلاگ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ کتنا قدرت کا نظام زبردست ہے کہ جی آپ ہیومنس کو جب ڈیل کر رہے ہیں نا تو بھائی صاحب آپ ایسے نہیں ڈیل کر سکتے کہ اپنی ننگی بدماشی چلا دیں. تو یہ بہت زبردست میں بتا رہا تھا کہ یہ ویسٹرن میڈیا نو بڈی از لیٹ می ٹیل یو نو بڈی از سپورٹنگ اسرائیل اس بدماشی میں. آپ جتنی ویسٹرن پریس اٹھائیں گے سب میں فار دا پیلسٹینین رائٹس ہیں اور اسلام اتنا زیادہ ایز اے پیسفل اینڈ ایز این ایکسیپٹیبل ریلیجن ابھرا ہے. اسی طرح آپ جد و جہد جو ہے وہ پاکستان میں بھی فار بیٹر پاکستان آپ اٹھائی رکھیں. پھر اس کے بعد میں دراصل آپ کی لرننگ کے لیے یہ ایکسٹریکٹس دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے لرن کریں. ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے دس از ویری ڈینجرس ٹائم اینڈ این انٹرویو ود ایکٹیو اینڈ کمنٹیٹر فلس بینیز. یہ اس طرح کی خاتون ہے, آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں. اس کا آرٹیکل پروگریسو میں ہے, بہت زبردست. اس نے کہا ہے کہ از ڈائریکٹر آف دا نیو انٹرنیشنلزم. یہ ڈائریکٹر ہے ایک نیو انٹرنیشنلزم project at the Institute for Policy Studies focusing on the Middle East, US militarism and UN issue. A long-time peace activist, she is an author of the 2018 book, Understanding the Palestinian-Israel Conflict. Among others, she spoke with the Progressive کو اس نے انٹرویو دیا ہے. Progressive میگزین کی دسمبر اور جنوری کی کاپی پلیز ضرور دیکھیں, بہت زبردست انٹرویو ہے. اس میں اس نے پہلا سوال ہی اس سے جو کیا تھا, could you talk about the history that led to October? It's being portrayed as a surprise attack, but actually in many ways it was not at all a surprise. فلس بینیز نے بہت زبردست کہا تھا. اس نے اس میں مینشن کیا ہے that it will be they had informed way back in 2017 to 2020 that it will be unlivable mainly because of lack of water. Gaza would be unlivable. Gaza کے لوگوں نے 2017 سے 2020 تک بتایا, mainly because of the lack of water but also because of other restrictions and lack of access to sufficient food, medicine, healthcare and all of those things. 2.5 ملین لوگوں کو زائنس نے باندھ کے مار دیا, اور کس طرح نان مسلمز اسرائیل کو ننگا کر رہے ہیں اور عرب سٹیٹس کس طرح بالکل خاموش بیٹھی ہیں. کیا الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ یہ 17 سے 20 تک چل رہا تھا معاملہ, کسی نے نوٹس نہیں لیا. The year 2020 came and went. Gaza was long unlivable, and yet 2.3 million Gazans, half of them children, 2.3 million میں آدھے بچے تھے, have been living there, and they said nothing. Gaza organized a massive 2 long non-violent protests 2018-2019 میں. 2 پروٹیسٹ انہوں نے کی تھی. یہ دیکھیں پاکستان کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں. GHQ منیرہ مستری بدماشی کر رہا ہے, عمران خان نے نان وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہے, 9 مئی والا خام خواہ عمران خان پہ ڈالا گیا ہے, اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. بلکہ اس نے کہا کہ دا گریٹ مارچ آف ریٹرن ود ان غزہ ٹیریٹری ناٹ ان سائڈ اسرائیل. It was organized by a great young Palestinian poet, Ahmad Abu Artema, who was recently seriously injured in an Israeli airstrike on Gaza. یہ نان مسلمس, یہ آرٹیکل میں کہتا ہوں آپ لوگ پڑھیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں ہیومنس کے بارے میں. اور ہمارے لیڈر گانڈا شانڈا مطلب 25 کروڑ کی ٹوئی مارنے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
پھر اس نے کہا واٹ از دا پاسبلٹی فار دا فیوچر، واٹ نیڈس ٹو ہیپن. بینیز نے پھر کہا دیر ہیز ٹو بی این امیجیٹ سیز فائر، دیر ہیز ٹو بی اے ہیوج اوپننگ، ٹیئر ڈاؤن آل دا والز دیٹ سراؤنڈ غازہ اینڈ فلڈ اٹ ود ہیومینیٹیرین سپلائز، میڈیکل سپلائز، واٹر فیول، فوڈ، ٹراما اسپیشلسٹ، سائیکالوجسٹ، چائلڈ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس who can begin the process of dealing with this generation of absolutely traumatized children, so many of whom have lost their parents. کمال ہے. پھر ایک اور سوال میں یونائٹڈ اسٹیٹس از کرنٹلی سپورٹنگ دا وار ان غازہ ٹو دا ٹیون آف بلینز. وی آر سپورٹنگ another war in Ukraine, and we are preparing for a possible war between China and Taiwan that Biden administration at least seems to think is coming, considering the gearing up of naval fleet. What does all this mean? بہت زبردست جواب ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل افیئرس، دنیا کدھر جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ جواب نوٹ کر لیں، بہت زبردست اس نے بینیز نے دیا ہے. دس از ویری ڈینجرس ٹائم. ملٹرزم از رننگ amok in the United States. This is when we go back to what Martin Luther King taught us, that budgets are moral documents. In this case, a profoundly immoral document, and all of that money going into military, what could it be used for? Martin Luther King نے کہا تھا budgets are moral documents. Martin Luther King, budgets are moral documents. اور اس نے کہا کہ یہ اس طرح کے جنگوں میں خرچے امورل ڈاکیومنٹ. جی ایچ کیو پہ خرچہ بجٹ پاکستان کا امورل ڈاکیومنٹ بن گیا ہوا ہے، جو اپنے ہی لوگوں پہ خرچہ کر رہا ہے. کل تک کے لیے اجازت. ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچے. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں. آپ کے پاس 100 کے قریب وی لاگر ہے جو پاکستان کی بتاتا ہے آج کون کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا، لن بیٹھ گیا، چڑھ گیا، سو گیا. اس طرح کی مریم گشتی کیا کر رہی ہیں. ڈو کیپ اپ ود دوز نیوز. ٹیون ان ٹو مائی چینل اف یو وانٹ ریئل نیوز آن دا پولیٹیکل، ریلیجس، اسپرچول اینڈ فلاسافیکل سائڈ. اللہ نے کے بعد